دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے، یہ پڑھو، کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو،
یہ شعر سنو. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و نام میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گوں اللہ تعالیٰ موجودہ دور کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے ابھی زندگی کے چند سال دیکھے ہیں اور صرف کچھ دیکھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, کس طرف ہم جا رہے ہیں, کس طرف ہمیں لے کر جایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے کی نشست کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا, یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اس کائنات کے اندر جو کچھ ہونا تھا نا, جو کچھ کرتوت ہونے تھے, جو کچھ ہونا تھا, وہ 1500 سال پہلے ہی قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے. جو کچھ ہونا تھا. یہ دنیا کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہم نا وہ کسی موٹیویشنل سپیکر کو سن کے ہم کہتے ہیں اب فیوچر جو ہے نا اس کی پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے. فلاں کو سن کے کہتے ہیں جی اب فیوچر کی پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے فیوچر کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ رب کیا کہتا ہے. اب آپ سمجھیے گا یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے, یا ویسے آپ اوورآل دیکھ لیں دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ محسوس کریں گے کہ وہ کچھ ہی ہو رہا ہے جو رب کائنات نے بتا دیا تھا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. اب سنو ذرا, یہ 27واں سپارہ ہے, سورۃ الحدید ہے. اللہ پاک نے فرمایا اعلموا, فرمایا خوب جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ جو دنیا کی لائف ہے, فرمایا یہ کھیل تماشا ہے. یہ تماشے نہیں ہو رہے. جدھر آپ چلے جائیں میڈیا کھولو ادھر تماشے, سوشل میڈیا کھولو ادھر تماشے, جدھر آپ چلے جائیں ادھر تماشے, علاقے میں تماشے, شہر میں تماشے, ملک میں تماشے. تو یہ جو آپ پریشان ہو رہے ہو نا, یہ کیا کچھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. اور بھائی یہی کچھ کائنات کے اندر ہونا ہے, یہی کچھ دنیا کے اندر ہونا. کیوں؟ کیونکہ بنانے والے نے تو پہلے کہہ دیا ہے لعب و لہو, یہ تو ہے ہی کھیل تماشا, یہ ہے ہی کھیل تماشا. اور کیا ہے دنیا, سمجھنا ذرا.
اس سے باہر کائنات کا ایک فعل مجھے ثابت کر دو. یہ جو میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں نا, ایک فعل مجھے بتا دو کہ جو قرآن کے اندر ذکر نہ ہوا ہو اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہو. کیا فرمایا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے, وزینہ. فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نمائش ہے. یہ آپ دیکھ نہیں رہے فلاں آ رہا ہے جی, یہ پروٹوکول آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نمائش ہے, یہ آرائش ہے. فلاں آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ فلاں کہتا ہے دیکھو جی 2 ملین ویوز آگے ہیں, 4 ملین ویوز آگے ہیں, وہ اس کے 10 ملین فالورز ہو گئے ہیں. یہی کچھ آپ دیکھ رہے ہو نا. اور کیا رہ گیا ہے اس دور کے اندر, کیا رہ گیا ہے اس زمانے کے اندر؟ تو آپ آج دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. رب نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے یہ تو نمائش ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو, ایک ایک بات کا جواب اگر قرآن سے نہ ملے گا تو پھر کہنا. اور اب آگے چلو. یہ آپ دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے پہ فخر کرنا, تم یہ میں یہ, تم یہ میں یہ. اور آپ کیا سوچ رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنو رب کیا کہتا ہے, وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, اس کی حقیقت یہ ہے کہ حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا. حسب سمجھتے ہو؟ نسب, حسب نسب. میرا فلاں سے تعلق, میری فلاں ذات, میں جٹ, میں بٹ, میں فلاں, میں فلاں, میں فلاں. اسی کو اقبال رو کے گیا تھا. اس نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ قرآن قیامت تک ہے. جو کرتوت قوم نے کرنے تھے, جو کرتوت کائنات کے لوگوں نے کرنے تھے, ایک ایک بات قرآن کے اندر موجود ہے. اور اب کیا چل رہا ہے؟ فلاں کی کمپنی ادھر چلے گئی ہے, فلاں کا لاس ہو گیا ہے, فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہے, فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہے. یہی سن رہے ہو نا. اور پھر تم دیکھ کے کیا کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا میرے رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. فرمایا جان لو, خوب جان لو, یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ جو دنیا کی حقیقت ہے, یہ کیا ہے؟ فرمایا مال اور اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری لے جانا. اور یہی کچھ دیکھ رہے ہو نا. اور کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے بار مجھے کوئی فعل بتا دو, کوئی حرکت بتا دو. جڑا گناہ ہے وہ اسی کے اندر آتا ہے. یہ کھیل تماشے, یہ آرائش, یہ حسب و نسب پر فخر کرنا. اور کیا کر سکتے ہو؟ زمین چیر سکتے ہو پیروں کے ساتھ؟ نہیں چیر سکتے. پہاڑوں کو اپنے اوپر اٹھا لو گے؟ نہیں اٹھا سکتے. ان کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اب یہ سب کچھ جو رب نے بنایا ہے نا, وہ خود کہتا ہے بندیا تیرے پاس اگر سب کچھ ہے نا تو اس کی بھی حقیقت یہ ہے کل من علیہا فان, یہ فنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فنا ہے. 10 سال کا اقتدار, 20 سال کا اقتدار آپ نے دیکھا نہیں؟ چلو میں نام لے لوں, مشرف کیا لے کے گیا ہے؟ سب ہے آپ کے سامنے. اس لیے تماشا نہ بنو. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے, یہ پچھلے دنوں میں یہ کلپ دیکھا تو ایک حضرت صاحب کہنے لگے پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا. او بھائی میرے, پاکستان کو ہم لوگوں نے خراب کیا ہے, ہم لوگوں نے برباد کیا ہے. پاکستان کا مطلب پتہ ہے؟ پاکستان کا مطلب یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. ملک خراب نہیں ہوتا, قوم خراب کرتی ہے. ملک خراب نہیں ہوتا, لوگ خراب کرتے ہیں. مجھے بتائیں داتا علی اجویری پاکستان میں, بابا فرید پاکستان کے اندر, علماء کتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء پاکستان کے اندر. تو یہ پاکستان کو یہ اب یہ کہا جائے گا کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. یہ رب کا قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے. میں امریکہ کی 4 اسٹیٹوں کے اندر پھرا ہوں. میں کیلیفورنیا گیا, شکاگو گیا, لاس اینجلس گیا, نیو یارک گیا, وہاں کے سیاحتی مقامات پر گیا. چونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے, میں اپنے قبائلی ایریوں کی طرف بھی گیا. رب کعبہ کی عزت کی قسم, میرے ملک جیسا ملک کوئی نہیں ہے. جو لوگ پھر کے آئے ہیں ان سے پوچھو, میرے ملک جیسا ملک کوئی نہیں. آج بھی اس ملک کے اندر آپ نظروں کی حفاظت کر سکتے ہو. میں 2 دن استنبول کے اندر رہ کے آیا ہوں.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے باہر میں نے وہ کچھ دیکھا، خدا کی قسم آنکھوں کے اندر آنسو تھے. میں نے کہا دیکھو صحابی رسول کا دربار ہے اور یہ عورتیں کس لباس کے اندر پھر رکھی ہے. یہ حالات ہیں آج بھی میرے ملک کے. یا آپ پھرو حبیب پورا پھرو، رنگ پورے چلے جاؤ، آج بھی میرے ملک پاکستان کے اندر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہو. کوئی عورت آپ کو ننگی پھرتی ہوئی پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی ہے. آتی ہے کوئی نظر بتاؤ؟ ویسے ایک علیحدہ بات ہے، سروں سے دوپٹے اتر گئے. آج بھی اگر رہنے کے لیے بہترین ملک، یاد رکھنا جب بھوک پھیلتی ہے نا امیدی پیدا ہوتی ہے. آپس میں تم لڑ رہے ہو اور قوم کو یہ کہتے ہو رہنے کی جگہ نہیں ہے، ملک چھوڑ جاؤ، یہ کر جاؤ، وہ کر جاؤ. بابا یاد رکھنا میری یہ بات، یہ ملک جتنی قربانیوں سے لیا گیا ہے، جو بندہ یہ میرے جملے یاد رکھ. یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا جب حضور کی عزت پہ حملہ ہوا تھا 2 سال پہلے میں نے تقریر کی تھی، میں نے کہا تھا جو میرے نبی کے لیے نہیں بولے گا اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب کی عزت داں پہ لگے گی. لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اشارتاً سمجھو ہر بات کو دوستو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ چھوڑو یہ تماشے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوگا نا. بس ایک بات یاد رکھو، یہ سب کچھ فنا ہے. ہمارے بڑوں نے بھی یہ کچھ دیکھا. میرے بابا سے پوچھو گے وہ کہیں گے ضیاء کے دور میں یہ ہو گیا، اور پیچھے آپ چلے جاؤ کوئی کہے گا جی بھٹو کے دور میں یہ ہو گیا. ایسا ہی دیکھا ہے نا. اس سے پیچھے چلے جاؤ وہ کہیں گے لیاقت کے دور میں یہ ہو گیا. تو ہم بھی یہ کہیں گے اس دور میں یہ ہو گیا. یہ تو تماشا چلتا ہوا رہا ہے، چلتا رہے گا. میں صرف آپ کو اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو اپنی زندگی کی پلاننگ کے اندر آخرت کو شامل کرو. میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے. پچھلے دنوں بھی پنجاب کالج کے آئے، ان سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. جس سے پوچھتا ہوں کیا ہے فیوچر پلان، وہ مجھے کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے آگے سے یہ کرنا ہے، پھر آگے سے یہ کرنا ہے. کوئی بندے کا پتر مجھے اس طرح کا نہیں ملا جس کی فیوچر پلاننگ کے اندر کوئی آخرت کی پلاننگ بھی ہو. ₹500 کا بھی ڈالر ہو جائے گا نا، روٹی تسی آپ کما کے کھانی ہے، گل یاد رکھے ہو. تو لہٰذا ان تماشوں کا شکار نہ بنو. میرا کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ قوم جس طرف چل پڑی ہے نا، اس طرف جانا ہمارا بنتا نہیں ہے. یہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں، پتا تو پھر اس وقت لگتا ہے نا جب آپ الیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی کون کتنا کوئی ساز الیکٹ کر کے پھر خود گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. خدا کا واسطہ اس لیے آپ بس فیوچر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے خبردار کیا تھا. حضور کتنے فکر مند تھے، 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہ آخرت کو بھول جائیں گے، یہ حساب کو بھول جائیں گے، یہ خالق کو بھول جائیں گے، یہ توبہ کو بھول جائیں گے، یہ قبرستان کو بھول جائیں گے. مجھے یہ 5 چیزیں بتائیں ہماری زندگی میں ہیں، کوئی ہے یاد؟ کوئی لگتا ہے ادھر دیکھ کے؟ قرآن کا کسی کو سر پہ رکھ کے اسے پوچھو کہ یار کتنا کو آخرت کے اوپر یقین، آپ کو لگ پتا جائے گا. پتہ ہی کوئی نہیں. حضرت والا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، جدھر بیٹھ جاؤ ادھر تماشا، جس کے پاس چلے جاؤ ادھر تماشا، خاندانوں میں تماشا، گلیوں میں تماشا، محلوں میں تماشا، شہروں میں تماشا. اس لیے دوستو، اس لیے اتنا نہ اپنا دائرہ وسیع کرو کہ جب واپس پلٹنا پڑے تو آپ کو موت کے سوا کچھ نہ نظر آئے. بس دائرہ اتنا کو رکھو کہ واپس پلٹنا پڑے تو رب تک پہنچ جاؤ. بادشاہ تھا نا، اس نے ایک شخص کو کہا، اس نے کہا غروب آفتاب تک جتنی زمین تو دائرہ مکمل کر لے گا نا اتنی تیری. لگائی اس نے دوڑ، ظہر کا وقت ہوا، اس نے کہا چلو جی واپس چلیں، دائرہ مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا اگر دائرہ مکمل نہ ہوا تو کچھ نہیں ملے گا. وہ جانے لگا، اس نے سامنے سونے سونے پہاڑ دیکھے، اس نے کہا چلو اس کو بھی اپنے دائرے کے اندر لے کے آتا ہوں. ان کو بھی لایا. اسے آگے اور حسین وادی نظر آئی، اس نے کہا چلو اس کو بھی اپنے دائرے کے اندر لے کے آتا ہوں. اب اس کو بھی دائرے کے اندر لے کے آیا. عصر کا وقت قریب ہو گیا. اب اس نے بھاگم بھاگ شروع کی. خوب اس نے زور لگایا اور سورج بھی اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح پگھل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت بالکل پہنچ گیا نا، تو جہاں سے دائرے کا آغاز ہوا تھا نا، اس کا سر وہاں پر تھا
اور روح اس کی پرواز کر رہی تھی، تو پھر اس کی قبر وہیں پر بنا کے کتبے پہ کیا لکھا گیا؟ لکھا یہ گیا اس کی ضرورت صرف اتنی تھی، اس کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ قسم یاد کر کے کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہ جو ہم گھوم رہے ہیں نا، کوئی کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے، کوئی کسی حالات میں گھوم رہا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ اپنے محبوب کی محبت کے اندر گھما دے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، وہ شعر ہے نا، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کروں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور یہی ہے ذکر معاش، بس جس وقت یہ پورا ہو جاتا ہے اس وقت گھر میں سکون، علاقے میں سکون، ملک میں سکون، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ پڑھ لو یار، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر کو خبر نہ ہو۔ اب دوسری حدیث سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا دین داروں میں سے بھی، دنیا دار نہیں، دین داروں میں سے بھی صرف اس کا دین محفوظ رہے گا جو دین بچانے کی خاطر ایک غار سے دوسری غار کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ حضور اس وقت پیغام دے کے جا رہے ہیں، فکر مند کر رہے ہیں، فرمایا جب امت میں فساد پھیل جائیں گے نا، فرمایا دین داروں میں سے بھی اس کا دین محفوظ رہے گا جو دین بچانے کی خاطر۔ اس لیے ایک اور حدیث میں یہاں پہ شامل کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جب فساد پھیلیں گے، جب فتنے پھیلیں گے، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لینا، گھروں کے اندر ٹھہرنا، فتنہ فساد کا نشانہ نہ بننا۔ اور پھر آگے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا جس وقت یہ سچویشن ہو جائے گی، فرمایا اس وقت یا تو حضرت انسان اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا، یا اپنے والدین کی وجہ سے ہلاک ہوگا، یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، والدین کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا ہاں، فرمایا جس وقت یہ حالات ہو جائیں گے، اب دیکھنا آپ کو لگ پتا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک حالت سے واقف تھے۔ فرمایا جس وقت یہ وقت ہوگا نا،
تو تم پوچھ رہے ہو کیسے ہلاک ہوں گے؟ والدین کے ہاتھوں، اولاد کے ہاتھوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اس وقت اس کے بیوی بچے یہ نہیں ہوں گے تو والدین، یہ نہیں ہوں گے تو رشتہ دار اسے تنگی معاش کا تانا دیں گے۔ یہ آپ سنتے نہیں؟ وہ تو ماسٹر کیتا ہے، ویخ تو کتھے 20,000 تے لگیا ہے، وہ ویخ میٹر کر کے کتھے پہنچیا ہے۔ پھر اس کا دل کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں ڈنکی ماروں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا، فرمایا جس وقت یہ حالت ہو جائے گی، فرمایا لوگ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ جناب آپ گھر جاتے ہو، بیوی بچے کہتے ہیں وہ دیکھو فلاں کا یہ لے کے آیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اب میرے لیے کیا کی؟ یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ زمانے کے حضور نے پہلے بتا دیا تھا۔ دوستو یاد رکھنا، حلال کماؤ گے زندگی تب بھی گزر جائے گی، حرام کماؤ گے تب بھی گزر جائے گی، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام آپ کے اندر سے بھی چین کو ختم کر دے گا، اولاد کے اندر سے بھی چین کو ختم کر دے گا، گھر کے اندر سے بھی برکت کو ختم کر دے گا۔ حلال کا 40 بھی کماؤ گے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر 1,00,000 روپے کی برکت ڈال دے گا، اور تمہارے کام اس طرح ہوں گے کہ تمہاری زبان سے بھی یہ جملے نکلیں گے، یار پائیں میں کٹ کمانا وا، رب نے برکت بڑی پائی ہے۔ میں بہت سارے بندے آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں۔ کبھی آپ سوچو یار یہ جو گول گپے بیچتا ہے کوئی 50 روپے کے لینے آ جاتا ہے، کوئی 100 کا لینے آ جاتا ہے، یہ جو سبزی بیچتا ہے کوئی 20 روپے کی لینے آ جاتا ہے، کوئی 50 کی لینے کتنی کو دیہڑی لگا لیتا ہوگا؟ یہی نا 30-40 کماتا ہوگا، گزارا ہو رہا ہے نا بھائی۔ اللہ برکت پا چھڑتا ہے، اللہ کسی کو وسیلہ بنا دے، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جانا۔ تیسری حدیث سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا جب میری امت میں فساد پھیلیں گے نا، دین پہ چلنا اتنا اوکھا ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا اوکھا ہوتا ہے۔ ایسا وقت نہیں آ چکا؟ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میں کہا جی، کہتے ہیں جی وہ داڑھی تھی تو لڑکی والوں نے نہ کر دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سوچنا نبی پاک نو کی منہ دہانا ہے؟ اے یہودیاں دی سنت ہے یا نبی پاک دی سنت ہے؟ اس لیے جو دین پہ چل رہے ہو یہ نہ گھبرانا فلاں کیا کہے گا، فلاں، یہ چھوڑو ان کو، یا ان کو اگنور کرو، بالکل اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس وقت یہ سچویشن ہوگی کہ دین پہ چلنا اتنا اوکھا ہوگا کہ جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا ہے، فرمایا اس وقت جڑا میرے دین پہ چلے گا، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو نا، یہ آپ آ کے مجھے ملتے ہو، دین کی وجہ سے ملتے ہو نا۔ میں بھی دنیا دار BA کیا ہوتا، ماسٹر کیا ہوتا، کہاں پہ ملاقات کرنی تھی، کہاں پہ حضرت والا اتنا پیار کرنا تھا؟ دین کی وجہ سے۔ اور آپ کو پتہ مفتی یاما یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ہے؟ شہید کی تو شان یہ ہے ایک قطرہ زمین پر نہیں آتا تو وہ درجہ بخشش تک پہنچ جاتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ فرمایا شہید ایک وار سہتا ہے، جان نکل جاتی ہے، لیکن جڑا دین پہ چلنے والا ہوتا ہے صبح بھی لوگوں کے تانے، شام بھی لوگوں کے تانے، رات بھی لوگوں کے تانے، فرمایا وہ ایک وار سہتا ہے، یہ صبح شام وار سہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا پہلی ترجیح نبی پاک کی ذات ہونی چاہیے۔ آخرت کے لیے خود غرض ہو جاؤ۔ ابا بھی کہنا اسلام کے مخالف یہ کام کر، ابے دی بھی نہیں مننی۔ یہ میں آپ کو قرآن و سنت کا پیغام دے رہا ہوں۔ سکی ماں بھی کہے گی نا کہ اسلام کے خلاف چل، ماں دی بھی نہیں مننی۔ کیوں؟ ماں کی بھی عزت کرنی ہے، کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ باپ کی بھی عزت، کس نے بتایا باپ کا مقام؟ کس نے بتایا ماں کا مقام؟ میرے نبی پاک نے، اور ہمارے شیوخ نے یہی ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے،
جو مصطفیٰ پڑھو جو مصطفیٰ کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے، اس کی کل خدائی ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے، اس کی کل خدائی ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں نا، پھر تانوں پتہ لگے گا بے وفائیاں کیوں ہوندیاں نے۔ اس وقت میرے نبی پاک نے کہا تھا، میرے آقا نے فرمایا جب میری امت میں فساد پھیلیں گے نا، جو بظاہر دوست نظر آئے گا اندر سے دشمن ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا نبی پاک دا فرمان پڑھ کے فیوچر دی پلاننگ کرو۔ فرمایا بظاہر دوست نظر آئے گا اندر سے دشمن ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا اندر سے دشمن اور بظاہر دوست بھی، یہ کیوں ہوگا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا بہتر بنانے کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا تم تو ان کے مخالف ہو پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، تو وہ کہتا ہے یار دنیا بہتر بنانے کے لیے۔ فرمایا یہاں تو یہ وجہ ہوگی، یا ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اب اگلے الفاظ سنو، مفتی احمد یار خان نیمی کہتے ہیں جب یہ وقت آئے گا نا، لوگ نا اعلانیہ نیکی کرنا پسند کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں چودھری صاحب ٹورنامنٹ کے اندر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی پروٹوکول ہے 5 لاکھ روپیہ چودھری صاحب کی طرف سے، مسجد کی بات آ جائے 5,000 روپے کے ترلے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اعلانیہ نیکی کرنا فرمایا اعلان پسند کرے گا۔ اور مفتی صاحب نے لکھا اس کی تشریح میں، کہتے ہیں جب خلوت کے اندر ہوگا نا، یا تو نیکی کرے گا نہیں، یا کرے گا تو بڑی قلیل کرے گا، بڑی تھوڑی کرے گا۔ اور اگلے الفاظ سنو، فرمایا جس وقت یہ وقت ہوگا، فرمایا جب دوستی کا مطلب پورا ہو جائے گا نا، وہ سکے دوست کو بھی چھوڑ جائے گا۔ مجھے بتاؤ ایسا نہیں ہو رہا؟ سارے بولو۔ اپنا معیار صرف یہ رکھو، جتنا بھی پیار کرنا ہے رب واسطے کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ رب واسطے ہے۔ ایک بات میں آپ کو سناؤں، بڑا آپ کو ذوق آئے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا سورہ یوسف کی، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، جب وہ بھائی لے کر آئے بھیڑیے کو اور خود آنسو بہا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ جی آپ کے یوسف کو نا بھیڑیا کھا گیا، یہ ہے بھیڑیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نا اس کو سائڈ پہ لے گئے، تو جا کے کہنے لگے تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بولنے کی طاقت عطا کی، عبرانی زبان میں اس نے کلام کیا۔ کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اور جانوروں پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ بھیڑیے کو بھی پتا ہے قبر میں جا کے نبی ختم نہیں ہوتا۔ بھیڑیے کو بھی یہ پتا ہے نبی جس طرح دنیا میں سلامت ہے قبر کے اندر بھی سلامت ہے۔ اس نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں اللہ کے نبی کو؟ پھر حضرت یعقوب نے پوچھا کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شہر جنجان سے آیا ہوں، میں کنعان کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے میں نے نا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنی ہے، اور میں نے اپنے ابے سے اور میرے ابے نے اپنے دادا سے اور میرے دادا نے حضرت ابراہیم سے یہ سنا تھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے نا، ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1000 درجوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا۔ الحب للہ، سارے بولو الحب للہ والبغض للہ۔ جتنا پیار کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے، جس کے ساتھ اپنی ذات کی بات آ جائے معاف کر دیا کرو ہے، اگنور کر دیا کرو ہے، کوئی بات نہیں یار، عفو درگزر کرو، اور اس نیت سے کر دیا کرو چلو یار میں اپنے مسلمان بھائی کو معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے گا۔ جڑی آخری میں حدیث سنان لگا نا، اے ہوں سنو ذرا کان کھول کے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب میری امت میں فساد پھیلیں گے نا، یہ زہد اور تقوی نمائش کے لیے رہ جائے گا۔ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو، اے ہوں عمریاں تے جا کے کی ہو رہا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر جا کے کیا ہو رہا ہے؟
پہلے تو یہ تھا نا چلو ایک آدھی تصویر کھنچوا لی، اب مجھے بتائیں نئی ٹک ٹاکیاں بن رہی، کوئی شرم آتی ہے؟ فرمایا زہد اور تقوی صرف دکھاوے کے لیے رہ جائے گا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، وہ عمل کو چھپانا، وہ نیکی، وہ رب رسول کے لیے کوئی عمل کرنا اب کہاں پہ نظر آتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا حضرت داؤد طائی کے بارے میں، 40 سال تک نفلی روزے رکھے۔ کتنے سال تک؟ گھر والوں نوں ہی پتا۔ اور پھر اگلے الفاظ سنو، صبح کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، گھر والوں پتا چلے روزہ نہیں ہے، باہر جا کے کسی غریب نو دے چھڑ دے سن۔ امام کشیری نے رسالہ کشیریہ کے اندر لکھا، کہتے ہیں ایک بزرگ نا کئی سال تک پہلی صف میں نماز پڑھی، ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے تو پیچھے ان کو نا جگہ ملی پچھلی صف میں، وہ عرصہ دراز تک مسجد میں نظر ہی نہیں آئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا آپ اتنے پکے نمازی پہلی صف میں نظر آتے تھے، اتنے عرصے تک اب آپ نظر نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب پچھلی صف میں کھڑا ہوا نا تو دل میں خیال آیا ہوئے اج پیچھے کھلو گئے لوکی کی کہن گے، پھر رہنمائی ہے ہوئی تو لوکاں واسطے پہلی صف چ نماز پڑھی ہے، ساڈے واسطے نہیں پڑھی۔ میں نا وہ جڑیاں نمازاں پڑھیاں ہیں نا میں وہ قضا کرنا پیا سا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے حضرت والا۔ پاجی اے گل یاد رکھ لیو، اے قرآن سنو، اے جو ساڈے جھاکے لائے جاندے نے نا اسٹیجاں تے، یہ کرو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو ایسا ہو جائے گا۔ قرآن یہ دوسرا سپارہ، اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ خلوتاں ساڈیاں پاک نے؟ دسو دلاں دی کی کنڈیشن ہے؟ لین دین کے اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ کوئی حرام آ رہا ہے، کوئی غیرت آندی ہے کہ حرام ہے، کوئی رب رس، کوئی شرم، کوئی حیا؟ یہ بات ہے۔ ہن پتہ لگ گیا جی پاکستان کیوں تباہ ہوا ہے؟ اساں لوکاں نے کیتا ہے۔ جو کوئی پاکستان کے بارے میں بولے نا اسے کہنا بھائی اپنی بکواس بند کرو ہے، جنہوں نے خراب کیا دو بولو ان کے خلاف، جو کرنا کرو، پاکستان کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا جو رخ ہے نا، ابھی بھی آپ پوچھ لو محققین سے، وہ بھی پاکستان کی طرف ہے۔ آپ لوگ لوٹ کے کھا گئے، سب کچھ تماشے آپ لوگوں نے کیے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کو پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، تم لوگ یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہو، کدھر اور چلے جاؤ، اور تمہیں کرتے بھی ایسے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا اس پاکستان کے ساتھ جس نے 2 نمبری کی ہے نا اس کا اینڈ دیکھا ہے؟ آپ سب نے دیکھا ہے؟ جنہیں کی بچیا کوئی نہیں جی ہے، کیوں؟ نبی پاک دی وجہ نہ لبیا ہے، کسے نے جے بچنا، جیڑا بھی کرے گا نا، جیڑا بھی میں ہوا تسی ہو وہ، جیڑا بھی پاکستان کے ساتھ جیڑا 2 نمبری کرے گا بچے گا کوئی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لینا۔ اور ہمارا ملک پاکستان قیامت تک رہے گا۔ اور میں جتنے نوجوان آئے ہیں میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ایوی نا پاکستان کے بارے میں کہا دیکھو جی یورپ، میں دیکھ کے آیا ہوں امریکہ میں، ہمیں نا کوئی سنائے ادھر کیا ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے، سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر جڑا بندہ 2 دن ادھر گزار کے آ جاتا ہے پاکستان کے بارے میں بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھ کے آئے ہیں بھائی، کوئی آ کے ڈبیٹ کرے، میں تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، میں کہا آپ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہو، وہاں پہ $3000 بندہ کمائے نا تو مرو مرو کرتا ہے، اور اگر بندہ $500 بھی پاکستان میں رہ کے کما لینا، خدا کی قسم VIP زندگی گزار سکتا ہے وہاں پہ۔ آپ پاکستان کے بارے میں کیڑی باتیں کرتے ہو اللہ کے بندو؟ اس لیے میرے اقبال، یہ اقبال کا یہ سارے یاد کرو نظم، اور پھر اپنے اوپر طاری بھی کرو۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ کرو دعا،
دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب سارے جتنے آپ آئے ہو نا، نیت کر کے جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت داؤ پہ لگے ہے۔ سارے نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سنوریں گے، یہ پاکستان سنورے گا۔ اصل رخ دیکھو نا، آپ اکیلے اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو یار، اکیلے اکیلے بھی ہے، بہت کچھ آپ کر سکتے ہو۔ آپ فلاح انسانیت کا کام کر سکتے ہو، آپ کرو یار۔ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، کھلاؤ یار۔ اپنے جو کر سکتے ہو آپ کرو ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو عزت دے گا۔ اس پاکستان میں سب کچھ ہے۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے، آپ کو پتہ ہے لوگ تے دبئی تو نہیں آندے سال دے اندر ایک دفعہ بھی، 3 دفعہ میں آیا ہوں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں اتنی مہنگی ٹکٹ لے کے۔ بھائی اگر میں ادھر گیا تھا نا، دل میرا پاکستان میں تھا۔ اور جو جانتے ہیں، جو انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ٹکٹ کتنی مہنگی ہے، لگ پتہ جاتا ہے حضرت انسان کو۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ میرا ملک جو ہے نا، اس جیسا ملک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔